الحمدللہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب منقوش مرفوع في الإنجيل والتوراة اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا محمد وبارك وسلم عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ انتہائی واجب الاحترام حاضرین و ناظرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لائق صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی ذات گرامی ہے، اور ہر قسم کے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب پانی کے قطرات اور ریت کے ذرات سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے آقا حبیب کونین رسول الثقلین تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ بے شمار انگنت اور لا تعداد درود و سلام کے بعد ابتدا میں مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی تحصیل کاموں کی اس کے حوالہ سے گزارش کرنا چاہوں گا۔ امیر محترم جناب حافظ ذکاء اللہ زاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی، مولانا حافظ محمد عثمان غنی صاحب، اور اسی طرح ہمارے یوتھ فورس کے صدر محترم جناب سعید شاہ صاحب اور دیگر ان کے رفقا، خوشی ہوتی ہے الحمدللہ جو افراد اضلاع میں تفصیلوں میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو کوشاں ہیں، بفضل ہی تعالی ہماری یہ تحصیل بھی ان افراد کی فہرست میں شامل ہے جنہیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور دیگر احباب سے سننے میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ الحمدللہ جماعتی احباب بتاتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے یہ ہمارے بھائی دن رات اللہ کے دین کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتوں عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ قرآن پاک کی سورت الکہف ہے،
اور اس کی آخری 2 آیات کی میں نے تلاوت کی ہے بغیر ترجمے کے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے حبیب کبریا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر جمعے کے دن اس سورت پاک کی ہر مومن مسلمان کو تلاوت کرنی چاہیے۔ جو بندہ اس سورت پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اسے نور عطا فرماتے ہیں، روشنی عطا فرماتے ہیں، جس کی مقدار لمبائی جو ہے وہ ایک سے دوسرے جمعے تک رہتی ہے۔ اور یہ بات آپ احباب بخوبی جانتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ یہ جو نور ملتا ہے نا، یوں سمجھیں اس نور کی برکت سے بندہ اللہ کی کسٹڈی میں آ جاتا ہے۔ اللہ اس نور کے ذریعے پورا ہفتہ اس بندے کو اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور رزق میں اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ امام المفسرین سیدنا حضرت امام ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر کو کھولیں تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 10 حدیثیں اس سورت پاک کی عظمت اور شان میں نقل فرمائی ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں، امام مسلم نے صحیح مسلم میں، امام ابو داود نے سنن ابی داود میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فجر کے وقت محبوب پیغمبر کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عجیب منظر آج رات دیکھا ہے۔ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور قرآن پاک سے سورت الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں سے لے کے آسمانوں تک ایک مجھے روشنی نظر آ رہی تھی، اور میری سواری بھی قریب باندھی ہوئی تھی اور میرا بچہ یحییٰ بھی قریب تھا، اور مجھے خوف محسوس ہوا۔ جیسے جیسے میں قرآن کی تلاوت پیار سے، محبت سے، کثرت سے کرتا تھا، اس روشنی میں اضافہ ہوتا تھا اور میری سواری جو تھی وہ بتکنا شروع کر دیتی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے تلاوت کو روک دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا، کائنات کے تاجدار پیغمبر فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اسید اگر تو اس سورت پاک کی تلاوت کرتا رہتا، قرآن پاک پڑھتا رہتا، دن چڑھ جاتا، صرف تو ہی نہیں سارے مدینے والے دیکھ لیتے، اللہ کے آسمانوں سے فرشتے نازل ہوئے تھے جو تیرے سے آ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ درس قرآن و حدیث ہے۔ میں آپ کی خدمت میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، صرف یہ عرض کروں گا اس سورت پاک کو پڑھنا چاہیے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، مجھے پورا یقین ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ تمام احباب نے اس سورت پاک کی تلاوت کی ہوگی، لیکن میں گزارش کرتا ہوں اگر میرا کوئی بھائی، میرا کوئی دوست، میرا کوئی ساتھی اس سورت پاک کی تلاوت کرنے سے آج محروم رہ گیا ہے تو ابھی بھی وقت ہے۔ نماز عشاء کے بعد اس سورت پاک کی تلاوت کر کے بندہ سوئے۔ میرے محبوب نے
جو جو فضائل بیان کیے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے اللہ ان فضائل سے اس بندے کو ہمکنار فرما دے گا یقیناً۔ اس صورت میں بڑے واقعات ہیں، لیکن میں جس طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا، اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام پہ سورت پاک کو اس وقت نازل کیا جب کافر حضور پاک کو بڑا تنگ کر رہے تھے، مشرکین جنہوں نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کیا ہوا تھا۔ حضور اور صحابہ، پہلے صحابہ کو پھر نبی کائنات کو ہجرت کرنے کا حکم ملا اللہ کی طرف سے۔ میرے مالک نے جب ہجرت کا حکم ملا تھا نا، اسی دوران اللہ نے سورت پاک کو نازل فرمایا تھا اور میرے محبوب کو یہ بتایا، اے میرے نبی، اس سورت پاک میں میں نے 3 واقعات ایسے بیان کیے ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ دین کے لیے، دین کے بچانے کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جب کافر تنگ کریں، دنیا کا مال چھیننے کی کوشش کریں، آپ نے اپنے مال کو قربان کر دینا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، مال کو اہمیت نہیں دینی، اپنے ایمان کو مومنوں نے اہمیت دینی ہے۔ میرے اللہ نے 3 واقعات بیان فرمائے، ایک حضرت موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کا واقعہ، ایک اصحاب کہف کا واقعہ، اور ایک جناب ذوالقرنین کا واقعہ۔ اللہ نے تینوں واقعات بیان فرما کے یہ بتایا، یہ سمجھایا، یہ دنیا میں اہل ایمان کو میسج دیا۔ اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر علیہ السلام کی طرف علم کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، اور جناب ذوالقرنین نے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے مشرق سے لے کے مغرب تک کے لیے ہجرت کی ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنے لیل و نہار میں دین کو غالب کرنے کی سوچ نصیب فرمائے، ہم بھی ہجرتیں کریں، ہم بھی سفر کریں، یہ بھی مسافر ہیں۔ اچھا، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، ہم اس سورت کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، لیکن تھوڑی سی شفقت یہ فرمائیں، قرآن پاک کی اس سورت پاک کو، پورے قرآن کو ویسے، لیکن اس سورت پاک کو کم از کم ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ اللہ نے اس سورت پاک میں اگر یہ تینوں واقعات بھی بیان فرمائے ہیں، ویسے یہ 3 واقعات بیان کی ہیں اور 3 مثالیں بیان کی ہیں، لیکن یہ تینوں واقعات ہمارے لیے بڑا سبق درس دینے والے ہیں۔ اگر ہمیں ترجمے کے ساتھ اس کی سمجھ ہو تو میرے مالک نے اس سورت پاک میں سب سے بڑھ کے جس چیز پہ زور دیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ نے یہ بات اس سورت پاک میں بیان فرمائی ہے، کیا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ دیکھیں، ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف نے اگر ہجرت کی ہے، غار میں چلے گئے، 309 سال تک وہیں پہ رہے، 309 سالوں کے بعد کائنات کے مالک نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، نیند سے بیدار کیا، اور میرے اللہ نے بتایا یہ تو وہ ولی ہیں نا جو رجسٹرڈ ولی ہیں، جن کے اوپر اللہ کے قرآن کی مہر لگی ہوئی ہے ولایت کی، یہ وہ ولی ہیں۔ میرے مالک نے فرمایا یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، ایک دوسرے کو اٹھ کے پوچھ رہے تھے، ہاں جی دسو کنی دیر ستے ہیں، ہائی صاحب تسی دسو، بزرگو تسی دسو، او وڈے تسی جی عمر چیزی تسی دسو جناب۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں، ایک کہتا ہے 1 دن، دوسرا کہتا ہے نہیں یار 1 دن تو زیادہ، اتنی دیر بندہ کب سوتا ہے، آدھا دن سوئے ہوں گے۔ میرے مالک نے کہا سنو، یہ اللہ کے رجسٹرڈ ولی ہیں،
انہیں پتہ نہیں ہے ہمارے سونے کی مقدار اور تعداد کتنی لمبی تھی. یہ میرے مالک نے، میرے خالق نے اس چیز کا علم اپنے پاس رکھا ہے. اور اللہ نے یہ بات سمجھنے والی ہے. آپس میں پوچھ رہے ہیں. اللہ نے کہا 309 سال تک یہ سوئے. اس صورت میں اللہ نے یہ چیز بیان کی کہ اللہ کے علاوہ اللہ کا جتنا بھی قریبی ولی ہو وہ غیب کا علم جاننے والا. اور دوسرا واقعہ بیان کیا، جناب ذوالقرنین کی ہجرت کا واقعہ بیان کیا میرے اللہ نے. میرے مالک نے فرمایا انہوں نے بھی ہجرت کی، ایک طرف سے چلے دوسری طرف تک پہنچے. وہاں پہ پہنچے، اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کرتے کرتے اللہ نے کہا ہمیں تو تھوڑا سا اللہ عروج دے دے، عزت دے دے، مال دے دے، سرداری دے دے، کوئی تھوڑی سی شان و شوکت دے دے. ہم تو دین کے لیے، دین والوں کے لیے وقت نکالنا ہم تو بہت مشکل سمجھتے ہیں. اللہ نے دنیا کی بادشاہی دی ہے. یہ جناب ذوالقرنین، وہ جو روایت میں آتا ہے نا کہ 4 ایسے افراد گزرے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے. 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے. جو 2 مسلمان ہیں ان میں سے جناب ذوالقرنین بھی ہیں. اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے نکلے. لوگوں نے کہا کتنے طاقتور تھے، کتنی شان والے تھے. لوگوں نے کہا ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ادھر سے یاجوج ماجوج کی قوم آتی ہے، وہ ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے جاتی، بڑا ہمیں تنگ کرتے ہیں. آپ نے وہاں پہ دیوار کھڑی کی، مخلوق کی خدمت کی ان کے لیے. ہمیں یہ سورت پاک یہ بتاتی ہے اپنے کام تو ہر بندہ ہی کر لیتا ہے، مزہ تو تب ہے کوئی کسی کے کام آئے. اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے سہولیات تو ہر بندہ جمع کر لیتا ہے. قرآن کی سورت کہف کہتی ہے مزہ تو تب ہے کہ بندہ دوسروں کو راحت پہنچانے کے لیے کام کرے. دوسروں کے لیے آپ نے کیا ہے، دوسروں کے لیے کام حضرت ذوالقرنین نے. اور پھر یہاں پہ بس نہیں، اللہ نے قرآن پاک میں جو تیسرا سورت کہف میں واقعہ بیان کیا ہے اس پہ تھوڑا سا غور کریں اور ہمارے 20 مسائل کا حل ہمیں یہاں سے ملے گا. وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کی ملاقات. مچھلی کو بھون لیا، توشہ دان میں بند کر لیا، لے کے چل پڑے. جہاں پہ پہنچنا تھا وہاں پہ نیند آ گئی، سو گئے. مچھلی نکلی، دریا میں داخل ہو گئی. یوشع بن نون سے پوچھا آگے جا کے، پھر انہوں نے کہا وہ جی حضرت مجھے بتانا یاد نہیں رہا، وہ تو مچھلی وہیں پہ پانی میں چلی گئی تھی. اور یہ مسئلہ بھی میں عرض کر چکا ہوں، میرے مالک نے عقیدہ توحید تو بڑے ہی واشگاف الفاظ میں بیان کیا. جب وہاں سے چلنے لگے آگے کی طرف، حضرت یوشع بن نون نے بتایا نہیں اور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا. آگے جا کے جب پتہ چلا واپس ہوئے، وہاں پہ تشریف لائے. اسی جگہ پہ دیکھا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. میں جی آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. سمجھیے آپ احباب بھی یہاں پہ اللہ کے دین کی معرفت، پہچان، علم کے حصول کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کا یہاں پہ بیٹھنا ایسا قبول فرمائے، ایسا قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. جب واپس آئے نا تو وہاں پہ انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. جناب سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے. انہوں نے فرمایا میں پوری کوشش کروں گا صبر کی. وہیں پہ دریا سے کشتی آئی، اس کو روکا، اس میں بیٹھ گئے، سوار ہو گئے. جب دریا کو پار کر لیا حضرت خضر علیہ السلام نے، مفسرین نے لکھا، پوچھا ہاں جی کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا نہیں جی تسی دعا کر دیا جی. انہوں نے قیمت نہیں لی،
دین والوں کا احترام کرنے والوں، قرآن پاک کی یہ سورت پاک ہر جمعے کو پڑھا کرو. یہ تمہیں بتاتی ہے، تمہیں سمجھاتی ہے، تمہیں سکھاتی ہے کہ جو دین والوں کا احترام کرتا ہے اللہ اسے بڑے بڑے نقصانات سے بچا لیتے ہیں. ابھی سمجھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. دین والوں کا احترام کیا، کرایہ نہیں لیا. جناب سیدنا حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، اس کشتی کو داغدار کر دیا. جناب موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، حضرت جی انہوں نے اتنا اچھا سلوک کیا آپ سے، اتنا اکرام اور احترام کیا ہے، اور آپ نے ان کے ساتھ یہ کیسا منظر پیش کیا. پیارے بھائیوں دوستو، حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے، موسیٰ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا ما لم تستطیع علیہ صبرا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ بھلا دے یاد نہیں رہتا، بھول گئے. انہوں نے کہا اچھا آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا. آگے چلے، ایک بچے کو مار دیا حضرت خضر علیہ السلام نے. جب اس بچے کو مارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ بھی تکرار کیا، اسے کیوں مارا ہے؟ یہ بچہ تھا، کسی کا معصوم بچہ تھا، آپ نے کیوں مارا؟ آپ نے کیوں کا جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا اچھا میں نے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کریں گے. اچھا استاد جی ہون معافی دے دو. پھر کسی کے گھر کے دروازے پہ پہنچے، ان سے کھانے کا سوال کیا، انہوں نے مطلب کھانا دینے سے انکار کر دیا. آپ نے ان شاگردوں کو ساتھ لگا کے اس گھر کی دیوار بنا دی. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے جی سمجھ نہیں لگی. جنہوں نے کچھ نہیں کہا انہیں آپ نے نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اور سن لو، یہ قرآن پاک کے واقعات بتاتے ہیں، اللہ نہ بتائے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بھی علم میں یہ بات آ سکتی. عالم الغیب صرف اللہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی، حضرت خضر فرمانے لگے بس اب آگے نہیں. بخاری مسلم کی روایت ہے، محبوب نے فرمایا اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پہ، کاش تھوڑا سا اور صبر کرتے، ہمیں کئی اور چیزوں کا علم ہو جاتا. یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، بظاہر ہمیں پسند آئے نہ آئے، ہماری سوچ کے مطابق ہو یا مخالف ہو، یہ ایمان اور یقین رکھو جو کچھ بھی اللہ کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے. یہ سورت بتاتی ہے، ہر جمعہ کو اس کی تلاوت کیا کرو. یہ بتاتی ہے، یہ پورا ہفتہ گزر گیا، میرے اللہ نے جو بھی میرے ساتھ کیا الحمدللہ بہتر کیا. اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کے شکوے نہ کیا کرو. حالات جیسے بھی ہیں سمجھا کرو کہ میرا مالک مجھے نقصان پہنچا کے راضی نہیں ہے. اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے. آئیے ان حکمتوں کی طرف غور کریں. جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، حضرت خضر جواب دینے لگے. کہا سنو، وہاں پہ ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کی کشتیوں کو اپنی کسٹڈی میں لے رہا تھا. ان بچوں کا ذریعہ معاش ہی صرف یہ تھا. یہ میں نے جو تختہ توڑا ہے، ان کی کشتی کو داغدار کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنے اللہ کے حکم سے کیا ہے. اچھا فرمایا یہ میں نے تھوڑا نقصان کیا تھا، اللہ نے انہیں بڑے نقصان سے بچا لیا. اگر وہ کشتی ہی بادشاہ لے لیتا، ان کا ذریعہ معاش ختم ہو جانا تھا. اللہ نے تھوڑی تکلیف پہنچا کے بڑی تکلیف سے بچا لیا ہے.
ہمیں بھی جب تکلیف آئے نا، کوئی تکلیف آئے، شکوہ نہ کیا کریں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیوں؟ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ سوچا کریں، میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، میں نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہے، میرا مالک بعض اوقات چھوٹی تکلیفیں دے کے بڑے بڑے صدمات سے بندوں کو بچا لیتا ہے۔ اس بچے کو کیوں مارا؟ کہا اس کے والدین بڑے نیک تھے، یہ اکلوتا تھا، اس نے بڑا ہونا تھا، مجھے میرے مالک نے بتایا، اس نے والدین کو کفر پہ مجبور کر دینا تھا۔ بظاہر والدین کو تھوڑی تکلیف تو آئی ہے، لیکن اللہ نے ابدی تکلیفوں سے، جو کفر کی وجہ سے جہنم کا سامنا کرنا پڑنا تھا انہیں، اللہ نے اس بڑی تکلیف سے ان کو محفوظ کر لیا۔ اور پھر وہ جو بنائی گئی تھی دیوار، اس کے متعلق بتایا گیا کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، لوگوں نے اس خزانے کو اٹھا لینا تھا۔ اللہ نے، ان کے والدین نیک تھے، ان کی نیکی کی برکت سے اللہ نے ان کے مال کی حفاظت کی، اور یہ بتایا دنیا میں جو اولاد اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتی ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ جتنا میرے مالک نے مجھے نوازا ہے، میرے والدین کی برکت کی وجہ سے نوازا ہوگا۔ اولادیں ایسا کب سوچتی ہیں؟ کوئی بھی اولاد ہو، ہم نے تو جب تک اور جس سے بھی سنا ہے، بڑے بڑے سرمایہ داروں کی اولادوں کو سنا ہے، وہ کہتے ہیں او جی انہاں ماں پیو نے ساڑھے واسطے کیتا کیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تجھے اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے وجود بخشا، جسم بخشا ان والدین نے، اور تو بڑا ہو کے انہی کے خلاف زبان چلا رہا ہے۔ رب کہتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت اس لیے کروائی کہ ان کے والدین نیک تھے۔ اللہ والدین کی نیکی کی وجہ سے اولاد کے رزق کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ اولاد کو رزق والدین کی نیکیوں کی وجہ سے بھی دیتے ہیں۔ دعا کیا کیجئے جن کی اولاد نافرمان ہے، اللہ انہیں والدین کی فرما بردار بنائے، جن کی اولاد نہیں، اللہ نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ اور یہ جو اولادیں ہیں نا، اللہ جانتا ہے، ہم نے تو پتہ نہیں فخر کے لیے، غرور کے لیے، اپنے شریکوں کو، بلادری والوں کو نیچا دکھانے کے لیے ہم اپنی اولادوں کو باہر کے ملک بھیج رہے ہیں، فلانے ملک جا رہی جی ساڑھی اولاد ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، کیوں؟ پتہ لگے جی شریکانوں۔ اور اللہ کے بندو، رب نے تمہیں اولاد اس لیے دی ہے، اپنی اولاد کی اچھے انداز سے تربیت کر، تو اس دنیا سے چلا جائے، تیرے جانے کے بعد اللہ کے دین کی محافظ بن کے کھڑی ہو تو تیری اولاد کھڑی ہو۔ اس نہج پہ اپنی اولاد کی تربیت کر۔ تو مسجد کا نمازی ہے، تو اس دنیا سے چلا جائے، تیرے 3 4 5 بیٹے ہیں، وہ اس مسجد کے مستقل نمازی بن جائیں۔ تیری تربیت ایسی ہونی چاہیے، تو اس دنیا سے جائے، تیری اولاد اللہ کے گھر کے دروازے سے نکلتی ہو، دیکھنے والے دیکھیں، کرنے والے رشک کریں، یار یہ فلاں کی اولاد ہے، اس نے بڑی تربیت کی ہے، یہ اللہ کے دین کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ اور سن لیں، یقیناً ہم اپنی اپنی بساط کے مطابق اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اسلام کے خلاف اٹھنے والی زبانوں کو بھی روک رہے ہیں۔ ہمارے ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحب، میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے نام یاد ہے، بغیر نام لیے میں بتانا چاہتا ہوں، فاضل جج صاحب نے فیصلہ دیا، کسی بندے نے ریٹ دائر کی تھی کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی، اس نے دوسرے دن ہی نکاح کر لیا ہے،
اس کے نکاح کو ختم کیا جائے، عدالت حکم جاری کرے۔ یہ پاکستان کا قانون ہے اور پاکستان کا جج ہے، ہائی کورٹ کا فاضل جج ہے۔ اس نے کہا کوئی گل نہیں، اگر نکاح کر لیا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ میں جج صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا، اگر آپ کے علم میں نہیں تو لائیے، نہیں پڑھا تو پڑھیے، نہیں کسی نے بتایا تو پوچھئے علماء سے۔ اس عورت کا وہ نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے، اور اس کے نکاح کو ختم کیا جائے تا وقت کہ وہ اپنی عدت کو پورا کرے، عدت کو پورا کرنے کے بعد جس سے چاہے نکاح کر لے۔ اسلام نے یہ تصور دیا ہے، اسلام نے یہ سوچ دی ہے، اور ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان نے یہ عزم کیا ہوا ہے، اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہر اٹھنے والی زبان کو ہم روکنے کی کوشش کریں گے، ہر بڑھنے والے قدم کو ہم ٹوکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جج صاحب، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، اس نہج پہ ان کی تربیت کرو کہ اگر آپ دین کے محافظ ہیں، نگہباں ہیں، اللہ کے دین کے لیے سرگرم عمل ہیں، دشمن چاہتے ہیں اگر آپ کو ہٹا دیا جائے تو شاید دین کا کام رک جائے، لیکن آپ کے پیچھے آپ کی اولاد کی صورت میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے، یہ آپ کو ہٹا دے کافر لوگ، اسلام کے دشمن آپ کو ہٹا دیں، اور جب وہ پیچھے دیکھیں آپ اکیلے تھے، آپ کے 5-6 بیٹے جو ہیں وہ اسلام کے دفاع کے لیے پیچھے کھڑے ہوں، اور کافر انہیں سمجھ نہ آئے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کر بیٹھے۔ میرے بھائیوں، یہ سورت پاک ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ سورت پاک نے ہمیں یہ درس دیا ہے، ہمارا اللہ، ہمارا مالک، ہمارا خالق جو کرتا ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ ہمارے خلاف کچھ کرتے ہیں، وہ ایک مثال ہی ہے دی جاتی ہے، کوئی بادشاہ تھا، اس کی انگلی کٹ گئی، انگلی کٹ گئی، جب اس کی انگلی کٹی نا، ایک وزیر تھا، وہ بڑا اللہ لوگ تھا، اس نے کہا، بادشاہ کہنے لگا یہ میری انگلی کٹ گئی ہے، وہ کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ۔ بادشاہ کہنے لگا میری انگلی کٹی گئی ہے تو انا الحمدللہ۔ اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ بادشاہ سلامت، یہ چھوٹی تکلیف ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو کسی بڑی تکلیف سے بچا لیا۔ ایسا ہی ہوا، بادشاہ نے کہا اچھا میری انگلی کٹیچن دے تو الحمدللہ پہ آنا، اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس نے پکڑا اس وزیر کو، جیل میں بند کر دیا۔ یہ بادشاہ کہیں پہ جا رہا تھا، راستے میں رستہ بھٹک گیا اور ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا جو اپنے بت کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا جی یہ دیتے نا کوئی بندہ چڑھاوا چاڑنا ہے، وہ بندہ گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ کہتے ہیں جب اس بادشاہ کو، یہ جو بادشاہ گرفتار ہوا، اس کو اس پہ چڑھانے کے لیے لے کے گئے، ان کا سردار کہنے لگا اس کو دیکھ لو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، عیب نہ ہو، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا قربانی کا جانور، اس میں کوئی نقص نہ ہو، عیب نہ ہو، نقص اور عیب سے پاک جانور کی قربانی۔ ان کا بھی نظریہ اور سوچ یہ تھی ہم اپنے بت پہ جو چڑھاوا چڑھائیں گے اس میں نقص کوئی نہ ہو، عیب کوئی نہ ہو۔ جب انہوں نے دیکھا اس کی تو انگلی کٹی ہوئی تھی، انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا نہیں جی یہ نہیں لگنا، یہ دی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ کو چھوڑا، وہ جلدی سے آیا، اس نے اپنے وزیر کو وہاں سے نکالا جہاں پہ رکھا تھا، کہنے لگا او یار میں نے تیری گل دی سمجھ آ گئی ہے، انگلی کٹیچی سی تو الحمدللہ کیا سی، میں نے اللہ نے بچا لیا ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، پر مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، میں سارے راستے یہی سوچتا آیا ہوں چلو میری انگلی کٹ گئی، مجھے میرے رب نے بچا لیا، وہ تیرا کی قصور ہے، تینوں اتنی دیر تو اندر دیتا ہوا ہے۔ سن لو جو اللہ والے ہوتے ہیں
وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو فیصلے ہیں ان کے خلاف مواد اکٹھا نہیں کرتے. وہ اللہ کا بندہ تھا. وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی آپ نے مجھے اندر کیوں دیا ہے. آپ نے نہیں دیا, اللہ نے دلوایا تھا. کیوں؟ آپ جہاں پہ جب بھی جاتے تھے مجھے ساتھ ساتھ لے کے جاتے تھے. اگر آج کے دن میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ میں تو نقص تھا, عیب تھا, آپ کو تو انہوں نے چھوڑ دیا, تو دوسرا تو میں ہونا تھا نا, مجھے انہوں نے چڑھاوے پہ چڑھا دینا تھا. اللہ نے آپ کے ذریعے مجھے یہ سزا دلوا کے اللہ نے مجھے اس آنے والی بہت بڑی آفت اور مصیبت سے بچا لیا. میرے بھائیوں یہ سچی بات ہے. ہمارا اللہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے. ہمارا رب ہمیں بڑی محبت, پیار اور شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے. یہ ہم ہیں. وہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں سوالوں کے جواب دیے نا, بعض علماء نے لکھا ہے کہ دیکھ لو بڑے جذبے والے, بڑی شان والے ہیں, لیکن 3 غلطیوں سے بڑھ کے آگے اپنے شاگرد کو مہلت نہیں دی اپنے ساتھ چلنے کی. یہ ہمارا رب ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے. ہم زندگی میں جتنے بھی گناہ کر لیں, جتنی دفعہ توبہ توڑ لیں, اس کی بارگاہ میں آ کے اس سے معافی مانگیں, وہ کہتا ہے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے, میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے. اللہ بڑی محبت کرتے ہیں, اللہ بڑا پیار کرتے ہیں. میرے بھائیوں آؤ, اس سورت پاک نے ہمیں جو ان 3 واقعات میں سے سبق ملتا ہے ہم سوچیں, غور کریں. جب وہ کشتی پہ بیٹھ کے جا رہے تھے, کشتی والوں نے کرایہ نہیں لیا, انہوں نے دین والوں کا احترام کیا ہے. ہم سوچیں, ہم دین والوں کا احترام کرنے والے ہیں یا دین والوں کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں؟ دین والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں یا رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ہیں؟ یقیناً ہمارے لیے بہت زیادہ اسباق جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. میرے مالک نے قرآن پاک کی جو میں نے 2 آیات تلاوت کی ہیں, ان میں فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. اللہ نے کتنی بڑی مثال بیان کی ہے. میرا مالک کہتا ہے علم جناب خضر کے پاس بھی تھا, علم جناب موسیٰ کے پاس بھی تھا, لیکن سن لو ان کا علم لوگ سمجھتے ہیں نا بڑا علم تھا, بڑا علم تھا. یقیناً اللہ نے پوری کائنات سے بڑھ کے اگر کنی ہستیوں کو علم عطا فرمایا تو وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, محبوب ہیں. میرے حبیب کے متعلق فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میرے اللہ نے علم عطا فرمایا, اور سب سے جہان والوں سے بڑا علم اللہ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے. لیکن مثال دی ہے اللہ نے اپنے علم کی اور پوری کائنات کے علم کی. فرمایا سنو, زمین میں جتنا بھی دریاؤں کا, ندی نالوں کا, سمندروں کا پانی ہے وہ سارے کا سارا سیاہی بن جائے, بلکہ ڈبل سیاہی بن جائے, جتنا ہے اس سے 2 گنا اور ہو جائے, اور لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں, اللہ کے علم کا احاطہ کر سکتے. اتنا کثیر اللہ کا علم ہے. میرے بھائیوں پھر میرے مالک نے اپنے حبیب کا تذکرہ کیا, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. میرے رب نے نبی کائنات کی ذات گرامی کا تعارف کراتے کراتے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. سنو اس پوری صورت کا خلاصہ اللہ نے بیان کیا. جو بندہ بھی اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہو, فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. ہم سوچیں ہمارے عمل جو ہیں وہ نیکی والے ہیں یا بدی والے ہیں. کبھی اپنی ضمیر کی عدالت میں بندہ بیٹھ, حدیث پاک میں ہے, شیخین کے علم میں ہے, حدیث ہے قیامت کو ایک بندہ آئے گا, اللہ اسے بٹھا دیں گے, اللہ کہیں گے چھوڑ, آج جج بھی تو ہے, منصف بھی تو ہے,
مجرم بھی تو ہے، اپنے بارے خود فیصلہ کر کہ دنیا میں تو کیسی زندگی گزار کے آیا ہے۔ وہ بندہ اپنے اعمال نامے کو لے کے بیٹھ جائے گا، وہ دیکھے گا، ورق الٹے گا، دیکھے گا، میرے مالک کی بارگاہ میں آئے گا اور بندہ خود کہے گا اللہ میرے اعمال بتاتے ہیں، وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرے گا، میرے اعمال بتاتے ہیں میں تیری جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہوں، مجھے جہنم میں بھیج دے۔ یہ تو میرا اللہ، پھر اس بندے پہ اپنی رحمت فرمائے گا، اللہ فضل فرمائے گا کہ چل تو نے اب بھی مجھے صحیح آ کے بتا دیا، یہ صحیح بتانے کا تمہیں انعام دے رہا ہوں، میں نے تیری جہنم کو جنت میں تبدیل کر دیا۔ کبھی اپنے ضمیر کی عدالت میں ہم بیٹھے نا، کبھی سوچیں، غور کریں ہم نے کیا کیا ہے، کیا کرنے کے لیے آئے تھے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ہمیں تو نیک عمل کرنے چاہیے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم ربنا۔ ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی اور دوست جناب محترم حافظ محمد یحییٰ محمدی صاحب، ان کے والد گرامی قدر جو کہ پچھلے دنوں رضائے الہی سے وفات پا گئے، درد دل سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بزرگوں کی مغفرت فرمائے، اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، محترم حافظ صاحب کو اور ان کے دیگر لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو رہتی دنیا تک آباد فرمائے، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو اللہ آباد فرمائے، اور ہماری جو مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی تحصیل کاموں کی قیادت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید ذوق شوق جذبے سے اللہ اپنے دین کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اکرم الاولین والآخرین، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا حل المشکلات یا قاضی الحاجات فقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ میرے اللہ تیرے جتنے بندے بندیاں گھروں اسپتالوں میں روحانی جسمانی بیمار ہیں، میرے مالک شفا کامل عاجلہ عطا فرما۔ میرے اللہ جو تیرے بندے بندیاں اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، اللہ ہم سب کو اسلام پہ زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ میرے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ نیک بن کے نیکی کی تبلیغ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اللہ بروں اور برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کی شفاعت کا حقدار بنا، اللہ محبوب پیغمبر کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ میرے مالک اسلام کی حفاظت کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما، اللہ اسلام کو غالب اور کفر کو مغلوب فرما، اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کو شریروں کے شر و راسدین کے اثر سے محفوظ فرما، جو مانگ سکیں اپنی رحمت سے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو جانتا ہے تیرے نزدیک جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے، بن مانگے عطا فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔